آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ لینن کون تھا؟ تحریر لیون ٹروٹسکی۔ سوویت جمہوریہ اور کمیونسٹ انٹرنیشنل کے بانی اور روح رواں، مارکس کے شاگرد، بولشوک پارٹی کے رہنما اور روس میں اکتوبر انقلاب کے منتظم ولادیمیر لینن 9 اپریل 1870 کو سمبرسک کے قصبے موجودہ الیانوسک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اولیان کولووچ ایک اسکول ماسٹر تھے۔ ان کی والدہ ماریا الیگزینڈرانووا برگ نامی ایک ڈاکٹر کی بیٹی تھی۔ بڑا بھائی ایک انقلابی دہشت گرد تنظیم میں شامل ہوا اور الیگزینڈر دوئنگ کی زندگی پر ناکام حملوں میں حصہ لیا۔ اسے 1891 میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ لینن کی زندگی میں فیصلہ کن عنصر ثابت ہوا۔ ابتدائی زندگی۔ 6 افراد کے خاندان میں تیسرے لینن نے 1887 میں سمبرسک جمنیزیم سے گولڈ میڈل جیت کر اپنا کورس مکمل کیا۔ اس نے قانون کی تعلیم کے لیے کازان یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن طلباء کے اجتماعات میں حصہ لینے کی پاداش میں اسی سال یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور مضافاتی علاقے میں بھیج دیا گیا۔ 1889 کے موسم خزاں میں اسے کازان واپس آنے کی اجازت دی گئی، جہاں اس نے مارکس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا اور مقامی مارکسی سرکل کے ممبران سے ملاقات کی۔ 1891 میں لینن نے سینٹ پیٹرزبرگ یونیورسٹی سے قانون کا امتحان پاس کیا اور 1892 میں سمارا میں ایک بیرسٹر کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور کئی مقدمات میں وکیل صفائی کے طور پر پیش ہوا۔ لیکن وہ مارکسزم کے مطالعے، روس اور بعد ازاں پوری دنیا کے معاشی اور سیاسی ارتقاء پر اس کے اطلاق میں مصروف رہا۔ 1894 میں وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلا گیا اور اپنا پروپیگنڈے کا کام شروع کیا۔ اسی دور میں ہی لینن نے پاپولر پارٹی کے خلاف اپنی مناظراتی تحریریں لکھیں، جو مسودوں کی شکل میں گردش کرتی رہیں۔ اس کے بعد لینن نے پریس میں مارکسزم کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کے خلاف ایک نظریاتی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اپریل 1895 میں وہ بیرون ملک پلیخانوف، زاسولیچ، ایگزل راڈ اور مزدوروں کی نجات نامی مارکسی گروپ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ آ کر اس نے غیر قانونی محنت کش طبقے کی آزادی کی یونین کو منظم کیا، جو محنت کشوں میں پروپیگنڈا کرتی تیزی سے ایک اہم تنظیم بن گئی۔ دسمبر 1895 میں لینن اور اس کے قریبی ساتھی گرفتار ہو گئے۔ اس نے سال 1896 جیل میں گزارا اور فروری 1897 کو مشرقی سائبیریا کے صوبے ینسی جلا وطن کر دیا گیا۔ 1898 میں اس نے سینٹ پیٹرزبرگ یونین کی ایک کامریڈ کرپسکایا سے شادی کر لی، جو اس کی زندگی کے اگلے 26 سالوں کی رفیق حیات بن گئی۔ جلا وطنی کے دوران اس نے اپنی سب سے اہم معاشی تحریر، روس میں سرمایہ داری کا ارتقاء، جو ضخیم اعداد و شمار پر مشتمل ہے، مکمل کی۔ 1900 میں لینن سوئٹزرلینڈ چلا گیا تاکہ مزدوروں کی نجات کے گروپ کے ساتھ مل کر روس کے لیے انقلابی پرچہ نکال سکے۔ سال کے آخر میں اسکرا چنگاری کا پہلا شمارہ میونخ میں منظر عام پر آیا، جس کا نعرہ تھا چنگاری سے شعلے تک۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انقلاب کے مسائل کی ایک مارکسی تشریح کرتے ہوئے جدوجہد کے سیاسی نعروں کے ساتھ سوشل ڈیموکریٹوں، اس عہد میں انقلابی مارکسسٹوں کو سوشل ڈیموکریٹ ہی کہا جاتا تھا، کہ ایک مرکزی زیر زمین انقلابی پارٹی تشکیل دی جائے جو پرولتاریہ کی قیادت کرتے ہوئے زارزم کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرے۔ پرولتاریہ کی جدوجہد کی منظم پارٹی کی قیادت کا خیال اپنی ہر شکل میں، جو لیننزم کے مرکزی نظریات میں سے ایک ہے، ملک کی جمہوری تحریک میں محنت کش طبقے کے غلبے کے خیال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس خیال کا براہ راست اظہار پرولتاریہ کی آمریت کے پروگرام میں ہوا، جب انقلابی تحریک کی بڑھوتری نے اکتوبر انقلاب کے لیے حالات تیار کیے۔ بولشوک اور منشوک۔ RSDLP کی دوسری کانگریس لندن، برسلز، جولائی اگست 1903 نے لینن اور پلیخانوف کے ترتیب دیے گئے پروگرام کو منظور کر لیا، لیکن پارٹی کے بولشوک اور منشوک دھڑوں میں تاریخی تقسیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ بعد ازاں لینن نے بولشوک دھڑے کے رہنما کے طور پر اپنا راستہ الگ کر لیا، جو بعد میں بولشوک پارٹی بن گئی۔ اختلافات کی وجہ طریقہ کار اور آخر میں پارٹی پروگرام تھا۔ منشوکوں نے روسی پرولتاریہ کی پالیسی کو لبرل بورژوازی کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ لینن کسانوں کو پرولتاریہ کا سب سے قریبی اتحادی قرار دیتا تھا۔ منشوکوں کے ساتھ واقعاتی سمجھوتے اور قریبی تعلقات کے باوجود ان دو سوچوں، انقلابی اور موقع پرستی، پرولتاریہ اور بورژوا،
کے درمیان خلیج بڑھتی گئی۔ مینشوکوں کے خلاف جدوجہد کے نتیجے میں وہ پالیسی بنی جو 1914 میں دوسری انٹرنیشنل سے الگ ہونے، اکتوبر انقلاب اور نام کی تبدیلی یعنی سوشل ڈیموکریٹ سے کمیونسٹ پر منتج ہوئی۔ روس جاپان جنگ میں فوج اور نیوی کی شکست، 22 جنوری 1905 کو محنت کشوں کے قتل عام، زرعی انتشار اور سیاسی ہڑتالوں کی وجہ سے ملک میں ایک انقلابی صورتحال نے جنم لیا۔ لینن کا پروگرام زار شاہی کے خلاف عوامی مسلح بغاوت کا تھا، جو ایک عبوری حکومت تشکیل دے کر مزدوروں اور کسانوں کی انقلابی جمہوری آمریت کو منظم کرے گا تاکہ ملک کو غلامی اور زارزم سے نجات مل سکے۔ تیسری پارٹی کانگریس 1905، جس میں صرف بولشوک شریک تھے، نے ایک نئے زرعی پروگرام کو منظور کیا جس میں زمینداروں کی زمینوں کی ضبطگی بھی شامل تھی۔ اکتوبر 1905 میں کل روسی ہڑتال شروع ہوئی۔ 17 اکتوبر کو زار نے آئین کے بارے میں اپنا منشور جاری کیا۔ نومبر کے آغاز میں لینن جنیوا سے روس واپس آ گیا اور بولشوکوں سے اپیل کی کہ مزدوروں کے وسیع حلقوں کو پارٹی میں شامل کریں، لیکن اپنے غیر قانونی ڈھانچوں کو قائم رکھیں تاکہ رد انقلابی حملوں کا تدارک ہو سکے۔ 1905 کے واقعات میں لینن نے 3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ 1. عوام کا عارضی طور پر حقیقی سیاسی آزادی حاصل کرنا۔ 2. مزدوروں، سپاہیوں اور کسانوں کے نمائندوں کی سوویتوں کی شکل میں نئی ممکنہ انقلابی طاقت کی تخلیق۔ 3. عوام کا اپنے اوپر طاقت کا استعمال کرنے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال۔ 1905 کے واقعات سے حاصل کردہ یہ نتائج 1917 میں لینن کی حکمت عملی کے رہنما اصول بن گئے، جو سوویت ریاست کی شکل میں پرولتاریہ کی آمریت پر منتج ہوئی۔ دسمبر کے آخر میں ماسکو میں ہونے والی بغاوت، جسے فوج کی حمایت حاصل نہیں تھی اور نہ ہی بیک وقت دوسرے شہروں اور گرد و نواح کے اضلاع میں بغاوتیں ہوئیں، کو فوراً کچل دیا گیا۔ لبرل بورژوازی سامنے آ گئی۔ پہلے ڈوما کا دور شروع ہوا۔ اسی زمانے میں ہی لینن نے تازہ حملوں کے لیے پارلیمانی طریقہ کار کے انقلابی استعمال کے اصول وضع کیے۔ دسمبر 1907 میں لینن روس چلا گیا اور 1917 میں ہی واپس آ سکا۔ اب 1907 فاتح رد انقلاب، پھانسیوں، جلاوطنیوں اور ہجرت کا دور شروع ہوا۔ لینن نے منشوکوں کے خلاف جدوجہد کی قیادت کی، جو زیر زمین پارٹی کو ختم کرنے کی وکالت کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لیکویڈیٹر یا تحلیل پرست کہتے ہیں، اور ان کے طریقہ کار کی تبدیلی کے خلاف، جو موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مصالحت پسندوں کے خلاف، جو بولشوازم اور مینشوازم کے بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سوشلسٹ انقلابیوں کے خلاف، جو عوامی سکوت کو انفرادی دہشت گردی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور آخر میں ان بولشوکوں کے خلاف جو فوری انقلابی اقدام کے نام پر ڈوما کے سوشل ڈیموکریٹ ارکان کو مستعفی کرنا چاہتے تھے۔ لینن نے مارکسزم کی نظریاتی بنیادوں، جو اس کی تمام تر پالیسیوں کی بنیاد تھی، میں ترمیم کرنے کی کوشش کے خلاف ایک وسیع مہم کا آغاز کیا۔ 1908 میں اس نے ایک اہم مقالہ لکھا جو ماخ، اونرس اور ان کے روسی پیروکاروں کے خلاف تھا، جو تجربی تنقید، امپیریو کرٹیسزم کو مارکسزم کے ساتھ یکجا کرنا چاہتے تھے۔ لینن نے ثابت کیا کہ مارکس اور اینگلز کے وضع کیے ہوئے جدلیاتی مادیت کے طریقہ کار کی تصدیق عمومی طور پر سائنسی سوچ کی ترویج اور خصوصی طور پر فطری سائنس کرتی ہے۔ پس لینن کی مسلسل انقلابی جدوجہد اس کی نظریاتی جدوجہد کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی۔ روس میں 1912 سے 14 کے سال مزدور تحریک کی تازہ دم سرگرمیوں سے عبارت تھے۔ رد انقلابی حکومت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ 1912 کے شروع میں لینن نے پراگ میں روسی بولشوک تنظیموں کی ایک خفیہ کانفرنس بلائی۔ تحلیل پرستوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ مینشوکوں کے ساتھ پھوٹ حتمی ہو گئی۔ ایک نئی مرکزی کمیٹی کا انتخاب ہوا۔ لینن بیرون ملک سے سینٹ پیٹرزبرگ سے ایک قانونی پرچہ پراودا کی اشاعت کو منظم کرتا تھا، جو سینسرشپ اور پولیس کے ساتھ اپنے جھگڑوں کی وجہ سے محنت کش طبقے کے ہر رول دستوں میں بہت مقبول تھا۔ جولائی 1912 میں لینن اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پیرس سے کراکو آ گیا تاکہ حالات کا قریب سے جائزہ لے سکے۔ روس میں انقلابی تحریک آگے بڑھ رہی تھی اور نتیجتاً بولشوکوں کو تقویت حاصل ہو رہی تھی۔ لینن تقریباً ہر دن مختلف فرضی ناموں سے بولشوک قانونی پرچوں کو مضامین بھیجتا تھا، جن سے زیر زمین غیر قانونی پرچوں کے لیے ناگزیر نتائج اخذ کرتا تھا۔ اس دوران، اس سے پہلے اور بعد میں بھی، کرپسکایا تمام تر انتظامی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ وہ روس سے آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرتی، روس جانے والوں کو ہدایات جاری کرتی، زیر زمین رابطے استوار کرتی، خطوط لکھ کر کوڈ اور ڈی کوڈ کرتی۔ لینن
گالیسیا کے چھوٹے قصبے یورونین میں تھا کہ جنگ کا آغاز ہوا۔ آسٹریا کی پولیس نے اسے روسی مخبر سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ ایک پندرواڑے کے بعد اسے سوئٹزرلینڈ جلا وطن کر دیا گیا۔ انٹرنیشنلزم۔ لینن کے کام کا ایک نیا اور بین الاقوامی دور شروع ہوا۔ اس کے منشور جو 1 نومبر 1914 میں پارٹی کے نام سے شائع ہوا نے جنگ کے سامراجی کردار اور تمام سامراجی طاقتوں کے جنگی جرائم کی مذمت کی جو لمبے عرصے سے اپنی منڈیوں کی وسعت اور مخالفین کو تباہ کرنے کے لیے خون ریز جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں اطراف کی بورژوازی کے وطن پرستانہ احتجاج، جس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے، کا مقصد محنت کشوں کو دھوکہ دینا تھا۔ منشور میں یہ کہا گیا کہ سوشل ڈیموکریٹک رہنماؤں کی اکثریت اپنے اپنے ملکوں کی بورژوازی کا ساتھ دے رہی ہے، جو عالمی سوشلسٹ کانگریسوں کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھی اور جو دوسری انٹرنیشنل کے انہدام کا باعث بنا۔ تمام ملکوں کے سوشل ڈیموکریٹوں کا نعرہ اپنی حکومتوں کی شکست ہونی چاہیے۔ لینن نے نہ صرف سوشلسٹ وطن پرستی بلکہ دوستانہ احتجاج سے بھرپور امن پسندی پر بھی شدید تنقید کی، جو سامراج کے خلاف انقلابی جدوجہد سے دستبردار ہو چکی تھی۔ امن پسندی کے خلاف جدوجہد تحریک کے ان عناصر کے خلاف جدوجہد میں تبدیل ہو گئی جو سوشل ڈیموکریٹوں اور کمیونسٹوں کے درمیان کھڑی تھی اور بلکہ اول ذکر کی حمایت کر رہے تھے۔ دوسری انٹرنیشنل کے نظریہ دانوں اور سیاست دانوں نے لینن کے خلاف انارکزم کے پہلے لگائے گئے اپنے الزامات کو مزید تیز تر کر دیا۔ حقیقت میں لینن کی تمام تر جدوجہد کے دو رخ تھے۔ ایک طرف اصلاح پسندی کے خلاف جدوجہد جو جنگ کے آغاز سے ہی سرمایہ دار طبقات کی سامراجی پالیسی کی حمایت کر رہے تھے، اور دوسری طرف انارکزم اور تمام اقسام کی انقلابی مہم جوئی کے خلاف جدوجہد۔ 1 نومبر 1914 کو لینن نے ایک پروگرام تشکیل دیا تاکہ نئی انٹرنیشنل کی تخلیق ہو جو پرولتاریہ کی قوتوں کو منظم کرنے کا فریضہ انجام دے اور سرمایہ دارانہ حکومتوں پر انقلابی حملے، تمام ملکوں کی بورژوازی کے خلاف خانہ جنگی اور سیاسی طاقت حاصل کر کے سوشلسٹ فتح حاصل کرے۔ 5 سے 8 ستمبر 1915 کو زمروالڈ سوئٹزرلینڈ میں سامراجی جنگ کے خلاف یورپی سوشلسٹوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 31 مندوبین شریک تھے۔ زمروالڈ اور بعد میں کینٹال کانفرنس کے بائیں بازو نے لینن کے اس مطالبے کی حمایت کی کہ سامراجی جنگ کو ایک خانہ جنگی میں تبدیل کیا جائے جو مستقبل کی کمیونسٹ انٹرنیشنل کا مرکز بن گئی۔ مؤخر الذکر نے لینن کی سربراہی میں اپنے پروگرام، طریقہ کار اور تنظیم کی تشکیل کی، اور لینن ہی تھا جس نے براہ راست کمیونسٹ انٹرنیشنل کی پہلی 4 کانگریسوں کے فیصلوں پر اہم اثرات مرتب کیے۔ لینن نہ صرف مارکسزم کی گہری سمجھ بوجھ اور روس میں انقلابی پارٹی کی تنظیم کے تجربے کی وجہ سے بلکہ پوری دنیا مزدور تحریک سے قریبی تعلق کی وجہ سے عالمی سطح پر جدوجہد کے لیے تیار تھا۔ وہ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی زبان کا ماہر تھا اور اطالوی، سویڈش اور پولش زبانیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ ایک ملک کے طریقہ کار کو مکانیکی انداز میں دوسرے ملک پر لاگو کرنے کے سخت خلاف تھا، اور وہ انقلابی تحریکوں پر نہ صرف ان کے عالمی تناظر میں بلکہ ٹھوس قومی حالات کے تناظر میں تجزیہ کرتا اور ان سے متعلق سوالات پر فیصلے لیتا۔ 1917 کا انقلاب۔ فروری 1917 کے انقلاب کے وقت لینن سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ اسے روس پہنچنے کے لیے برطانوی حکومت کی مخالفت کا سامنا تھا اور اس نے جرمنی سے سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس منصوبے کی کامیابی سے لینن کے دشمنوں کو ایک موقع ملا کہ وہ جھوٹ اور بہتان کی ایک شدید مہم چلائیں، لیکن یہ سب اسے پارٹی اور بعد میں انقلاب کی قیادت کرنے سے نہ روک سکے۔ 4 اپریل کی رات کی ٹرین سے جاتے وقت پیٹروگراڈ کے فن لینڈز کی اسٹیشن پر ایک تقریر کی۔ اس نے اہم نظریات کو دہرایا اور مزید بڑھوتری دی۔ اس نے کہا کہ زارزم کا دھڑن تختہ انقلاب کا پہلا قدم تھا۔ بورژوا انقلاب عوام کو مزید مطمئن نہیں کر سکتا۔ پرولتاریہ کا فریضہ سوویتوں کو مسلح کرنا اور ان کی طاقت کو بڑھانا، اطراف کے اضلاع کو ابھارنا اور سوشلسٹ بنیادوں پر سماج کی تعمیر نو کے نعرے کے گرد طاقت پر قبضہ کرنے کی تیاری کرنا تھا۔ اس دورس پروگرام کو نہ صرف وطن پرستانہ سوشلزم کی تبلیغ کرنے والوں نے مسترد کر دیا بلکہ بولشوزم کے بیچ سے بھی مخالفت ہونے لگی۔ پلیخانوف نے لینن کے پروگرام کو پاگل پن کہا، تاہم لینن نے یہ پیش گوئی کی کہ بورژوازی اور عبوری حکومت پر عدم اعتماد روز بروز بڑھے گا، بولشوک پارٹی سوویتوں میں اکثریت حاصل کرے گی اور طاقت اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ چھوٹا سا روزنامہ پراودا بورژوا سماج کو اکھاڑنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں طاقتور اوزار بن گیا۔
وطن پرست سوشلسٹوں کی بورژوازی کے ساتھ اتحاد کی پالیسی اور اتحادیوں کے دباؤ میں روسی فوج کی محاذ پر مایوس کن کارکردگی سے عوام بھڑک اٹھی اور جولائی کے پہلے ایام میں پیٹروگراڈ میں مسلح مظاہرے ہوئے۔ بولشوازم کے خلاف مہم تیز ہوئی۔ 5 جولائی کو رد انقلابی خفیہ پولیس نے چھوٹے دستاویز شائع کیے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لینن جرمن جنرل سٹاف کے زیر حکم تھا۔ شام کے وقت کیرنسکی نے محاذ سے قابل اعتماد دستوں اور پیٹروگراڈ کے اطراف کے اضلاع سے کیڈٹ آفیسرز کو بلا کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ عوامی تحریک کو کچل دیا گیا۔ لینن کا تعاقب اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اب اس نے زیر زمین کام کرنا شروع کیا، پہلے پیٹروگراڈ میں ایک مزدور کے خاندان کے ساتھ اور پھر فن لینڈ میں روپ پوش ہو گیا۔ جولائی کے ایام اور اس کے بعد ہونے والی سزاؤں سے عوام پھٹ پڑی۔ بولشوکوں نے پیٹروگراڈ اور ماسکو کی سوویتوں میں اکثریت حاصل کر لی۔ لینن نے فیصلہ کن قدم اٹھانے پر زور دیا تاکہ طاقت پر قبضہ کیا جائے۔ اس نے بار بار اپنے مضامین، انٹرویوز اور خطوط میں لکھا، اب یا کبھی نہیں، عوامی کمیساروں کی سوویت۔ عبوری حکومت کے خلاف بغاوت 25 اکتوبر کو سوویتوں کی دوسری کانگریس کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ 3.5 مہینے روپوش رہنے کے بعد لینن سمولنی انسٹیٹیوٹ میں نمودار ہوا اور مارکے کی قیادت کی۔ 27 اکتوبر کی رات کو ہونے والی اجلاس میں اس نے امن سے متعلق مسودہ قانون پیش کیا جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا، جبکہ زمین سے متعلق مسودے کے خلاف 1 ووٹ پڑا اور 8 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بولشوک اکثریت، جسے سوشلسٹ انقلابیوں کے بائیں بازو کی حمایت حاصل تھی، نے اعلان کیا کہ اصل طاقت اب سوویتوں کے پاس ہے۔ لینن کی قیادت میں عوامی کمیساروں کی سوویت تشکیل دی گئی۔ کسانوں نے زمین ملنے پر بولشوکوں کی حمایت کی۔ سوویتیں مختار کل تھیں۔ آئین ساز اسمبلی جو نومبر میں منتخب ہوئی تھی اور 5 جنوری کو اس کا اجلاس ہوا، اب غیر متعلقہ تھی۔ سر دست انقلاب کے 2 مرحلوں کے درمیان تنازع تھا۔ لینن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا۔ 7 جنوری کی رات کل روسی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی نے لینن کی تحریک پر ایک قانون پاس کر کے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ لینن نے کہا کہ محنت کشوں کی اکثریت کے لیے پرولتاریہ کی آمریت کا مطلب جمہوریت کی بلند ترین ممکنہ سطح ہے، جو محنت کشوں کے ہاتھوں میں وہ تمام مادی وسائل، اجلاس کے لیے عمارتیں، پرنٹنگ پریس وغیرہ فراہم کرے گی جن کے بغیر آزادی محض ایک سیراب ہے۔ پرولتاریہ کی آمریت سماج سے طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کا ایک لازمی مرحلہ ہے۔ جنگ اور امن کے سوال نے ایک نئے بحران کو جنم دیا۔ پارٹی کے ایک بڑے حصے نے روس کی معاشی حالت اور کسانوں کے مزاج سے قطع نظر جرمنی کے خلاف انقلابی جنگ کا مطالبہ کیا۔ لینن کو اس بات کا احساس تھا کہ پروپیگنڈا مقاصد کے لیے ضروری تھا کہ جرمنوں سے مذاکرات کو حتی الامکان طول دیا جائے، لیکن اس نے مطالبہ کیا کہ اگر جرمنی نے الٹیمیٹم دیا تو علاقہ گنوانے یا جرمانے کی ادائیگی کی قیمت پر بھی امن پر دستخط کرنے چاہیے۔ مغرب میں انقلاب کی صورت میں امن کی سخت شرائط بے اثر ہو جائیں گی۔ اس سوال نے لینن کی سیاسی حقیقت پسندی کو اس کی پوری طاقت کے ساتھ دکھا دیا۔ لینن کے برعکس مرکزی کمیٹی کی اکثریت نے آخر میں حالت جنگ کا اعلان کر کے جرمن سامراج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی سامراجی امن پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے جرمنوں نے مزید حملے شروع کر دیے۔ مرکزی کمیٹی کی 18 فروری کے اجلاس میں گرما گرم بحث کے بعد لینن نے مذاکرات کو فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے اور جرمنی کی شرائط جو اب بھی بہت ناموافق تھیں پر دستخط کرنے کی اپنی تجویز کے لیے اکثریت حاصل کر لی۔ لینن کے کہنے پر سوویت حکومت ماسکو منتقل ہو گئی۔ امن کے بعد لینن نے ملک اور پارٹی کے سامنے معاشی اور ثقافتی تنظیم نو کے سوالات اٹھائے۔ ابھی مزید مشکلات آنے والی تھیں۔ 1918 کے بہار کے آخر میں وسطی روس میں انتشار پھیل گیا۔ روسی رد انقلاب کے ساتھ ساتھ وولگا میں چیکوسلوواکی لوگوں نے بغاوت کر دی۔ شمال اور جنوب میں برطانیہ نے مداخلت کی۔ 2 اگست کو آرچنگل اور 4 اگست کو باکو میں خوراک کی ترسیل بند ہو گئی۔ لینن حکومت اور پارٹی کی قیادت میں مصروف تھا۔ پروپیگنڈے کا کام جاری رکھا، عوام کو پرجوش رکھا اور غذائی اجناس کا بندوبست کیا۔ دشمن کی چالوں پر نظر رکھتے ہوئے سرخ فوج کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھا۔ عالمی صورتحال پر گہری نظر رکھی اور سامراجی کیمپ میں ہونے والی پھوٹ سے آگاہ رہا۔ وہ بیرونی انقلابیوں، انجینئروں اور معیشت دانوں کے ساتھ انٹرویو کے لیے وقت نکالتا۔ 30 اگست کو سوشل انقلابی
کوپلن نے لینن پر اس وقت 2 گولیاں چلائیں جب وہ مزدوروں کی ایک میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ اس حملے سے خانہ جنگی مزید تیز ہوئی۔ لینن مضبوط جسمانی حیت کی بدولت جلد ہی ان زخموں کے اثرات سے صحت یاب ہو گیا۔ صحت یابی کے دوران اس نے ایک پیمفلٹ لکھا، پرولتاری انقلاب اور بھگوڑا کاؤتسکی، جو دوسری انٹرنیشنل کے سب سے ممتاز لیڈر کے خلاف تھا۔ 22 اکتوبر سے وہ پھر عوام میں موجود تھا۔ نئی معاشی پالیسی۔ اندرونی محاذ پر ہونے والی جنگ پر اس نے خاص توجہ دی۔ معاشی اور انتظامی معاملات نے ناگزیر طور پر ثانوی حیثیت اختیار کی۔ باہر سے مسلط کردہ خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی۔ اس کشمکش کا اختتام 1921 کے اوائل میں ہوا، جب رد انقلاب کو مکمل شکست دے دی گئی اور حکومت کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے نتیجے میں یورپ میں انقلاب برپا نہ ہونے کے مسئلے نے سوشلسٹ تعمیر نو کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، جو پرولتاریہ اور کسان کے مابین اتفاق کے بغیر ناممکن تھا۔ کسانوں سے زائد اجناس کی وصولی کے نظام کی جگہ درست تخمینے کے ٹیکس کو لانا چاہیے۔ اجناس کے نجی تبادلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان اقدامات سے اکتوبر انقلاب کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا، جسے نئی معاشی پالیسی کہتے ہیں۔ سوویت فیڈریشن کے اندر لینن نے اپنی پالیسی میں بھرپور کوشش کی کہ جن قومیتوں کو زار شاہی کے دوران زیر عتاب رکھا گیا انہیں آزادانہ قومی ترقی کے مواقع ملیں۔ اس نے حتیٰ کہ پارٹی کے اندر بھی سامراجی رجحانات کے خلاف بے دریغ جنگ لڑی اور پارٹی کی نظریات کا بھرپور دفاع کیا۔ جارجیا وغیرہ سے متعلق لینن اور اس کی پارٹی پر قومیتوں پر جبر کے الزامات قوم کے اندر شدید طبقاتی جنگ کی پیداوار تھے۔ لینن نے زور دیا کہ قومی حق خود ارادیت کے اصول کو تمام نوآبادیاتی عوام پر لاگو کیا جائے۔ اس کا نظریہ تھا کہ مغربی یورپی پرولتاریہ کو مظلوم قومیتوں سے محض ہمدردی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے سامراج کے خلاف ان کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے۔ 1920 میں سوویتوں کی 8ویں کانگریس میں لینن نے ملک میں بجلی پہنچانے کا منصوبہ، جو اس کے کہنے پر شروع ہوا تھا، بنانے کی رپورٹ پیش کی۔ تکنیکی ترقی کی بلند سطح کی طرف جدوجہد چھوٹے پیمانے کی کسان معیشت سے، جس میں تعاون کا فقدان تھا، واحد اور جامع منصوبے کی بنیاد پر بڑے پیمانے کی سوشلسٹ پیداوار کی طرف کامیاب تبدیلی کی نشانی ہے۔ لینن کا کہنا تھا، سوشلزم کا مطلب سوویت حکومت اور بجلی ہے۔ وفات۔ سالوں کے شدید کام کی تھکن نے لینن کی صحت کو تباہ کر دیا۔ دماغ کی شریانوں پر سلیروسس کا حملہ ہوا۔ 1922 کے اوائل میں ڈاکٹروں نے اسے کام سے منع کر دیا۔ جون سے اگست تک بیماری مزید بڑھ گئی اور پہلی دفعہ وہ قوت گویائی سے محروم ہو گیا اور دسمبر میں اس کے دائیں بازو اور ٹانگوں پر فالج ہو گیا۔ وہ 21 جنوری 1924 بوقت شام 6:30 بجے بمقام گورکی نزد ماسکو فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے بے نظیر محبت اور دکھ کا اظہار کیا۔ لینن کی ظاہری صورت میں سادگی اور طاقت تھی۔ درمیانہ قد، سلوانی شکل اور عام خد و خال، چبھنے والی آنکھیں، مضبوط پیشانی اور طاقتور دماغ نے اسے الگ خوبیاں دی تھیں۔ وہ کام میں بے نظیر حد تک انتھک تھا۔ اسی مثالی سچائی سے اس نے زیورک میں مزدوروں کے کلب میں لیکچر دیے اور دنیا کی پہلی سوشلسٹ ریاست کو منظم کیا۔ وہ سائنس، آرٹ اور ثقافت کی حوصلہ افزائی اور ان سے لگاؤ رکھتا تھا، لیکن یہ بھی کہتا تھا کہ یہ سب ایک اقلیتی طبقے کی ملکیت میں ہے۔ کرملن میں اس کی زندگی جلاوطنی کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ یہ سادگی دانشورانہ کام اور شدید جدوجہد کی وجہ سے تھی، جو اس کی دلچسپی اور جوش و جذبے کا محور تھے اور اسے تسکین فراہم کرتے۔ اس کے نظریات کا مقصد محنت کشوں کی آزادی تھا۔